یہ چیز آئی ہے ایک عمر گزارنے کے بعد, لین دین کرنے کے بعد, فائدہ نقصان دیکھنے کے بعد, بزنس کے بعد, پیسے کی اہمیت جاننے کے بعد, لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد, سفر کرنے کے بعد. السلام علیکم. دنیا مطلب دیے. اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر. کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو اے دوست, ہمارا کوئی نہیں تمہارا کوئی تو ہو, تنہائی اس قدر ہے کہ عادت سی ہو گئی, ہر وقت کہتے رہنا ہمارا کوئی تو ہو. آج کل کے اکثریت لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ دنیا مطلب کی ہے, جب تک ضرورت ہے تب تک تعلق ہے. آدھے نمبر اس لیے سیو ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بجائے یہ پوائنٹ آف ویو بالکل بجائے, لیکن یہ پوائنٹ آف ویو کو نیگیٹو کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ پازیٹیو چیز ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. پہلے تو یہ کہ دنیا مطلب کیا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ماں ہی وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. یہاں میں مراد بچے سے بیٹا لے رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں تو بیٹیوں سے دعائیں کروائی جاتی ہے نا کہ یا اللہ بیٹا عطا کر. اب آپ کہیں گے کہ بیٹیاں بھی پیاری ہوتی ہیں, تو معاشرے میں جس عورت کے پاس 4-5 بیٹیاں ہیں آپ اس کے حال سے بخوب بھی واقف ہیں. اچھا, تو ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا اولاد نرینہ ایک ایسی ہوگی جو سب سے زیادہ عزیز ہوگی. وہ وہی بچہ ہوگا جو سب سے زیادہ خدمت گزار ہوگا, سب سے زیادہ حکم ماننے والا ہوگا, فائدہ ہوگا, جس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ کیس الٹا بھی پڑ جاتا ہے. جب والدین کی ذمہ داری اولاد پر پڑتی ہے تو ان کا بھی سلوک روا جو ہوتا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آئی ہے ایک عمر گزارنے کے بعد, لین دین کرنے کے بعد, فائدہ نقصان دیکھنے کے بعد, بزنس کے بعد, پیسے کی اہمیت جاننے کے بعد, لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد, سفر کرنے کے بعد. لیکن ایک بچہ ہے 2 سال کا, آپ اس کی مثال دیکھ لینا. ایک بچہ 2 سال کا ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس کے پاس عقل نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اس کے مائنڈ میں کیلکولیٹر نہیں ہے, کوئی میتھ نہیں آتی اس کو, کوئی تعلقات کا نہیں پتا, ایک پکیزہ سا کلین سلیٹ کی طرح اس کا مائنڈ ہے, اسے ابھی کوئی میموری نہیں ہے اس کے پاس. صحیح ہے, لیکن وہ بچہ بھی اس شخص کے پاس جائے گا یا اس شخص سے زیادہ لگاؤ ظاہر کرے گا جو اس کو اٹھاتا ہے یا چیزیں لے کر. اب اس چیز سے ایک بات تو واضح ہو جانی چاہیے کہ جو ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ دنیا مطلب کیا تعلق تب تک ہے جب تک ضرورت ہے, تو یہ بلڈنگ ہے, یہ خالق نے بنا کر ہمارے یہ جو ڈیزائن ہے نا اس کے اندر فٹ کر کے بھیجی ہوئی ہے. اب اس کو نیگیٹو نہیں لینا, اس کو لینا ہے پازیٹیو. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر ہر بندہ دوسرے بندے پہ جان نثار کر دیتا, ایون ابھی بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, لیکن اپنی ذات کی بالکل نفی کر دیتا اور دوسرے بندے پہ جان نثار کر دیتا, تو پھر کیا یہ دنیا قائم رہ سکتی تھی؟ نہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی عام بندہ ہے, اس کا محبوب کہتا ہے کہ مجھے دل نکال کے دو, تو وہ فوراً نکال دیتا ہے, میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. تو روزانہ پھر جنازے ہی اٹھنے تھے اور کچھ, یا کچھ بھی کیلکولیشن ہوتی نا تو بندہ تو اپنے آپ کو مار دیتا نا کسی کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ہر ٹائم ایک چیز میں حساب کتاب کرتے رہنا, فائدہ نقصان دیکھتے رہنا, ہر چیز کو اس کیلکولیٹر پہ جانچنا کہ میرے لیے کیا سود مند ہے, منافع مند ہے, تو یہ بھی ایک ذہنی خبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے. تو امید کرتا ہوں اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے یا اوقات دکھا گیا ہے یا اس نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہے, تو اس پہ غصہ نہ ہو یا اس کو کوسے نہ یا اس غم نہ منائیں اس کا. بس ٹھیک ہے, جانے دیں, اس کی اوقات اتنی تھی جو اس نے دکھا دی, اب موو آن کریں آپ بھی آگے. آپ کو بیسک سائنس پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ہے, مطلب یہ انسان کے پری ڈیزائن میں شامل ہے یہ چیز. تو یہ اسپیکٹ ہونی چاہیے کہ انسان کسی وقت میں کسی حالات میں کچھ بھی ظاہر کر سکتا ہے, کچھ بھی رسپانس کر سکتا ہے. یہ جب ہماری ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے نا, یار یہ انسان ہے, یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, تو یہ چیز بہت زیادہ دکھ دیتی ہے.
تو آپ کو پیچھے اس کا لاجک ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ ہو جاتا ہے، انسان ہر سچویشن میں اپنا فائدہ دیکھتا رہتا ہے، جب وہ چیز فائدہ مند نہیں رہتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.